اسلام آباد میں ہونے والی شدید یالہ باری نے نہ صرف گاڑیاں توڑی ہیں بلکہ سسٹم کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی یالہ باری سے نقصان تو ایک عام آدمی کا ہوا ہے، لیکن منافع صرف اور صرف ہمیشہ کی طرح اشرافیہ نے کمایا ہے۔ گاڑیاں تباہ ہوئیں، شیشے چکنا چور ہوئے، عام آدمی پریشان اور مارکیٹ میں منافع خوروں کی عید ہو گئی۔ حکومت کی خاموشی پر اس وقت سوالیہ نشان ہے۔ ہیول کمپنی نے ایک بہت بڑا مثبت اقدام اٹھایا ہے، مگر باقی جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کو بھی آگے بڑھ کر اسی طرز کا اقدام جو ہے وہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ویلاگ صرف اور صرف ایک شکایت نہیں ہے، حقائق پر مبنی عوام کی آواز ہے، عوامی آواز ہے۔ اسے دیکھیے، سوچیے اور اس کے بعد اسے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے رخمہ عرفان ملک۔ اسلام آباد میں حالیہ یالہ باری نے تباہی مچا دی، لوگوں کی چھتیں ٹوٹیں، گاڑیوں کے شیشے، ونڈ سکرینز وہ ٹوٹ گئیں اور کچھ لوگ جو تھے وہ زندگی کی بازی بھی ہار گئے، جان کی بازی بھی ہار گئے۔ بہت سے لوگ اس یالہ باری کے نتیجے میں زخمی بھی ہوئے۔ یہ بہت شدید یالہ باری تھی جس سے لوگوں کی جانوں کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا، لیکن افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ کسی بڑے نیوز چینل نے اس قدرتی آفت کو ویسے کور نہیں کیا جیسے اس کو کور کیا جانا چاہیے تھا۔ لوگوں کا اس طرح سے نقصان نہیں دکھایا جس طرح سے دکھانا چاہیے تھا۔ مین سٹریم میڈیا اس وقت وہ تمام حقائق جو ہے وہ چھپا رہا ہے۔ ایک امیر آدمی جس کے پاس پراڈو ہے، جس کے پاس V8 ہے، جس کے پاس کوئی اور بڑی گاڑی ہے، اس کا اگر شیشہ ٹوٹا ہے، کوئی ونڈ سکرین ٹوٹی ہے تو وہ ایک دو دن میں اس کو نیا لگوا لے گا، اور اکثر ایسے لوگوں کے پاس ایک نہیں، دو نہیں، تین گاڑیاں بھی ہوتی ہیں اور ان کے لیے ان چیزوں کو مینج کرنا بالکل مشکل نہیں۔ مگر وہ مڈل کلاس شخص جو کئی ماہ سے، کئی سالوں سے اپنی جمع پونجی اکٹھی کرتا ہے، پھر ایک چھوٹی گاڑی خریدتا ہے جس کی کبھی وہ انشورنس بھی نہیں کرواتا۔ ویسے تو ہمارے یہاں پر لوگوں کو انشورنس کی طرف بھی جانا چاہیے، لیکن نارملی لوگ، اور اسپیشلی اگر اس طرح سے چھوٹی گاڑی ہو، انشورنس نہیں کروائی جاتی۔ ورک شاپ کے بار بار چکر لگاتا ہے، سستے پارٹس کی کبھی اس کو تلاش ہوتی ہے۔ صرف شیشہ لگوانا بھی اس کے لیے اس وقت، یا ونڈ سکرین لگوانا بھی ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے مالی بوجھ بن چکا ہے، جس کا اس وقت اسلام آباد میں کوئی پرسان حال نہیں۔ یالہ باری کے بعد سب سے پہلے مارکیٹ نے جو کام کیا وہ منافع خوری تھی۔ وہ ونڈ سکرین جو کل تک 7 سے 8 ہزار روپے میں مل رہی تھی، یقین مانیے اس وقت وہ 19-20 ہزار روپے پہ بھی مشکل سے دی جا رہی ہے۔ آپ سمجھے یوں کہ یہ ونڈ سکرینز بھی جو ہیں اس وقت بلیک میں فروخت ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد میں شیشہ، ونڈ سکرینز، یہ تمام چیزیں نایاب ہو چکی ہیں۔ سپلائی چین کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ لاہور سے، پشاور سے اور کوئٹہ سے، کراچی سے یہ چیزیں جو ہیں وہ منگوائی جا رہی ہیں، اور سپلائی چین میں بحران پیدا ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل کا بھی سامنا ہے، اور کچھ لوگ جان بوجھ کر، اور بہت سے دکاندار ایسے ہیں، صرف ایک جملہ اس وقت بول رہے ہیں: ہمارے پاس سامان کم ہے، اگر آپ نے کام کروانا ہے تو ہم وہ قیمت وصول کریں گے جو ہم آپ کو بتائیں گے، ہم منہ مانگی قیمت جو ہے وہ وصول کریں گے۔ پاکستان میں یہ ریکارڈ ہے ہمارا۔ مسلم ممالک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن جب بھی کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے، وہ چاہے زلزلہ ہو، وہ چاہے سیلاب ہو، وہ چاہے یالہ باری ہو، تمام چیزیں جو ہیں وہ مہنگے داموں ملتی ہیں، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، آسمان کو چھونے لگ جاتی ہیں، اور دگنا اضافہ بھی نہیں ہوتا بلکہ 3 گنا اضافہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ان میں ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز تو ضرور پڑھتے ہوں گے، لیکن وہ منافع خوری سے باز نہیں آتے، اور مشکل وقت میں وہ اپنا منافع لازمی کماتے ہیں۔ اور پھر کوئی بھی معاملہ ہو، وہ چینی ہو، وہ گندم ہو، یا اب اس معاملے کو ہی دیکھ لیں، یہ میکینکس جو ہیں، یہ ورک شاپ یا سپیئر پارٹس والے جو ہیں، یہ بھی آج کل جو ہے ایک مافیا کی شکل جو ہے وہ اختیار کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں حکومت کی بات کرنا چاہوں گی، بلکہ حکومت کی بات کرنے سے پہلے ابھی جب کووڈ بھی آیا تھا تو یہاں پر ماسک کی اشد ضرورت تھی، اور لوگوں نے جو ماسک 10-10 15-15 روپے کا تھا نا، وہ 300 400 روپے پہ بھی نہیں آپ کو ملتا تھا۔ یعنی اتنا جو رشوت خوری اور منافع خوری کا بازار جو تھا وہ گرم ہو چکا تھا۔ اور حکومت کی ہم بات کریں، ہمیشہ کی طرح جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، ہماری حکومت بے بس ہوتی ہے، بے اختیار ہوتی ہے، صرف بیان بازی تک محدود ہوتی ہے، نہ کوئی نوٹس لیا جاتا ہے، نہ کہیں پہ ریڈ کیا جاتا ہے، نہ کوئی پرائس لسٹ جاری ہوتی ہے، نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا انتظام ہوتا ہے، اور نہ ہی عوامی ریلیف کے لیے کوئی عملی اقدام اٹھایا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حکومت کی آپ بات کریں کہ یالہ باری ہوئی،
کوئی ایک وزیر اس وقت ایسا نہیں جس نے آ کے کوئی پریس کانفرنس کی ہو یا جس نے مارکیٹ میں جا کر کوئی ان چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ کیا ہو، کیونکہ اس وقت اسلام آباد میں حالات جو ہیں وہ انتہائی برے ہیں. لوگوں کی جب ونڈ سکرینز ٹوٹی ہیں نا تو اس کے بعد وہ گاڑیاں چلنے کے قابل نہیں رہی انلیس کہ وہ ونڈ سکرین دوبارہ ریپلیس نہ ہو. اور اس کے بدلے لوگ کیا ہیں، وہاں پر جو منافع خوری کا بازار گرم ہے، دکاندار جو ہیں وہ ڈبل ٹرپل قیمت پر ونڈ سکرینز جو ہیں وہ چینج کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب یہ مجبوری بن چکی ہے اور ہمارے یہاں تو یہ کمائی کے دن ہے. تو کسی کو اپنی آخرت نہیں سنوارنی، سب کو دنیا میں اپنا مال بنانا ہے، وہ چاہے ناجائز طریقے سے ہی کیوں نہ ہو. اور ایک مثبت اشاریہ اس حالات میں جو ہے، اس حالت میں ضرور ملا ہے کہ ہیول کمپنی نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ہیول کوئی گاڑی ہے، اس کمپنی کی کوئی گاڑی ہے، اس کو نقصان پہنچا ہے تو ہم 40% لیس پرائس میں اس کو آپ کو ریپیئر کر کے دیں گے، ریپلیس کر دیں گے. تو میرے خیال میں یہ ایک اصل کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے کہ اس وقت جو باقی کمپنیز ہیں، گاڑیوں کی کمپنیز ہیں، سوزوکی ہے، ہونڈا ہے، اینڈ دیر آر ملٹیپل ادرز، ان کو بھی میدان میں آنا چاہیے اور اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے چاہیے تاکہ یہ جو دکانداری اور یہ جو منافع خوری کا بازار گرم ہے ان کو لگام ڈالی جا سکے، کیونکہ حکومت سے اس وقت کوئی امید نہیں. یہ ویڈیو صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ ویڈیو صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہے، دکھ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس ویڈیو میں کچھ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. کیا حکومت کو چاہیے کہ وہ جو یہ لوٹ مار ہو رہی ہے اس پر خاموش رہے؟ کیا آفت کے وقت بھی منافع خوری جائز ہے؟ بھلے آپ 5 وقت کے نمازی ہو، بھلے آپ تہجد بھی پڑھتے ہو، کیا آپ کو منافع کمانا چاہیے ایسے حالات میں؟ اور ایک عام شہری کی گاڑی کی مرمت کا کوئی حکومتی منصوبہ کیا نہیں ہو سکتا؟ کیا حکومت اس معاملے میں کوئی ریلیف نہیں دے سکتی؟ کیا ہم ہر بار صرف اللہ پر تمام معاملات چھوڑ کر سہمے رہیں؟ یعنی پریکٹیکلی جو حکومت سے اقدامات بنتے ہیں وہ حکومت کو کرنے چاہیے. یہ وقت ہے سخت سے سخت کارروائی کا ان منافع خوروں کے خلاف، دکانداروں کے خلاف. یہ وقت ہے کہ حکومت نرمی چھوڑ کر قانون کا ڈنڈا چلائے، اور یہ وقت ہے کہ میڈیا بھی صرف سیاست نہیں کرے بلکہ عوام کے اصل مسائل پر بات کرے. اسلام آباد میں حالیہ یالہ باری نے تباہی مچا دی، لوگوں کی چھتیں ٹوٹیں، گاڑیوں کے شیشے، ونڈ سکرینز وہ ٹوٹ گئیں، اور کچھ لوگ جو تھے وہ زندگی کی بازی بھی ہار گئے، جان کی بازی بھی ہار گئے. بہت سے لوگ اس یالہ باری کے نتیجے میں زخمی بھی ہوئے. یہ بہت شدید یالہ باری تھی جس سے لوگوں کی جانوں کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا. لیکن افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ کسی بڑے نیوز چینل نے اس قدرتی آفت کو ویسے کور نہیں کیا جیسے اس کو کور کیا جانا چاہیے تھا. لوگوں کا اس طرح سے نقصان نہیں دکھایا جس طرح سے دکھانا چاہیے تھا. مین سٹریم میڈیا اس وقت وہ تمام حقائق جو ہے. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.